حالت روزہ میں جو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو روزے کی عظیم راتوں کے اندر کرکٹ محلے میں کھیلتے ہوئے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ آج کے لوگ کہتے ہیں مولانا آخر یہ کرکٹ سے مولویوں کو کیا دشمنی ہے؟ بڑے بڑے دیندار لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ میں کیا گناہ ہے؟ نہ اس میں بد نظری ہے، نہ بد نگاہی ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، نہ وہ ہے۔ یاد رکھنا کرکٹ میں اگر کوئی گناہ نہ بھی ہو تو جو وقت ضائع ہو رہا ہے نا یہ کیا کوئی کم گناہ ہے؟ وقت کو ضائع کرنا خود گناہ ہے، وقت کا ضیاع خود گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں ایک لمحہ ضائع کیا ہوگا وہ قیامت کے دن پچھتائے گا کہ میں نے ایک لمحہ کیوں ضائع کر دی۔ گھنٹوں سب کی نیند برباد کرتے ہو، خراب کرتے ہو، پوری رات جگتے ہو، اگر وہ رات مصلی پر گزرے تو پھر کیا بات ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو ترقی کیوں نہیں ملتی؟ کل تک مسلمان تاجدار تھا، آج مسلمان بھکاری ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اس وقت تک مسلمان تاجدار تھا جب اس کی راتیں مصلی پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوئے گزرتی تھی۔ اب تو رونا ہی نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ گناہ کا احساس ختم ہو گیا۔ احساس ضیاء جس قوم سے ختم ہو جائے پھر اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرے گھر میں کوئی جھانکے اور اسلامی حکومت ہو اور تو اس کی آنکھ میں نیزہ مار کر اس کو اندھا کر دے تو تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں، اس نے جھانکا کیوں تھا؟ اسلامی حکومت ہو تو قانون یہ ہے آپ کسی کے گھر میں جھانک نہیں سکتے، اور آج حالت یہ ہے کہ پڑوسی کی بیٹیاں ہماری نظروں سے محفوظ نہیں۔ قوم تمہارا اچھا مذاق اڑا رہی ہے، آصفہ کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے احتجاج کرنے نکلے ہو، تم سے گلی کی بچیاں محفوظ نہیں۔ لوگ جو تمہاری بیٹیوں کی آبرو کا جنازہ نکال رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کے، انہیں پتا ہے کہ تمہارے کھوکھلے نعرے کسی آصفہ کی آبرو نہیں بچا سکتے۔ تم ہزاروں آصفہ کو، اپنے محلے کی آصفہ کو تم جب پاپ کی نظر سے دیکھ رہے ہو اس کا احتجاج کون کرے گا؟ بیٹیوں کی آبرو کا تحفظ پاپی نگاہوں نے کبھی نہیں کیا۔ یہ سیاسی ہتھ کنڈے اور اخبارات میں تصویر چھپانے کا شوق تمہیں نعرہ لگانے پہ مجبور کرتا ہے، مگر دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں وہ تقدس نہ رہا جو محمد بن قاسم کی آنکھوں میں تھا۔ اگر وہ تقدس تم پیدا کر لیتے تو احتجاج کی ضرورت نہیں پڑتی، تمہاری بیٹیوں کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہم ہندوستان میں جو پہلی مرتبہ آئے تھے قرآن پڑھنے نہیں آئے تھے، قرآن پڑھانے نہیں آئے تھے، اذان دینے نہیں آئے تھے، نماز پڑھانے نہیں آئے تھے۔ اگر تاریخ اسلامی کا جائزہ لو تو پتا چلتا ہے ہم پہلی مرتبہ جو ہندوستان آئے تھے صرف ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ اسلامی مملکت کے بادشاہ کو پتا چلا کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ جس نے اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے تو اس نے کہا تھا بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہو، ہم 7 سمندر پار جا کر اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ یہ اور بات ہے تم بیٹی کی عزت بچانے آئے تھے، لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، یہ اور بات ہے۔ لیکن ہم پہلی مرتبہ نہ قرآن پڑھنے آئے تھے نہ پڑھانے، ہمارا مقصد تھا بیٹی بچانا۔ آج لوگوں کو سوچ رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ہم نے تمہاری بیٹیوں کی آبرو بچایا ہے، آج ہماری بیٹیوں پہ نظر مت ڈالو، اس لیے کہ ہم نے احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جن کی بیٹیاں چتاؤں پہ جلا کرتی تھی اسلام نے آنے کے بعد ان کو سہاگن بننے کا تصور اور شعور عطا کیا ہے۔ لیکن بات آج اتنی ہے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ وہ جوان جو کسی قوم کا سرمایہ، وہ جوان جو تاریخ داں اور تاریخ ساز ہوتا ہے، وہ جوان جو ملت کی آبرو ہوتا ہے، وہ جوان آج اپنے محلے کی بیٹی بہو پہ غلط نظر ڈالے، اور حد تو یہ ہے کہ اب کوئی روکنے والا بھی نہ رہا۔ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟
اور اسی کو لوگوں نے فیشن سمجھ رکھا ہے. فلموں کے مناظر ہم اپنے محلے میں دہرائیں گے تو یہی حال ہوگا جو دیکھ رہے ہیں. ہم فلموں کے مناظر دہرانے کے لیے نہیں آئے تھے, ہم تو یہاں عبادت کے لیے آئے تھے, ہم تو یہاں نگاہوں کے تقدس کے لیے آئے تھے. بہرحال تو ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو حضور علیہ السلام نے بھیجا بلانے کے لیے ایک صحابی کو. ابتدائی ایام تھے تربیت کے, وہ گئے اور انہوں نے دروازے کو دھکا دے دیا, دستک کی بجائے دھکا دے دیا. دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا. دروازہ کھل گیا تو ایک عورت بیٹھ کر اس دروازے کے پیچھے غسل کر رہی تھی. اس پر ایک نظر پڑ گئی. اہل علم جانتے ہیں کہ کتنا ہی گندا منظر ہو, اگر بے ساختہ بے ارادہ اگر کسی پہ نظر پڑ جائے اور انسان فوراً نظر پھیر لے تو وہ گناہ نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی ایسے منظر پہ جس کو دیکھنے کو اللہ نے منع فرمایا, بے ارادہ نظر پڑ جائے اور پھیر لو فوراً, پہلی نظر معاف ہے, وہ گناہ نہیں ہے. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. پہلی نظر پڑی اس نہاتی ہوئی عورت پر. اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. یہاں بیٹھنے والا مجمع باشعور ہے, عقل مند ہے, دانا ہے, بینا ہے, وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. پہلی نظر ثعلبہ کی پڑی, فوراً نظر پھیر لی. اس کو ہم گناہ تو نہیں کہتے, بلکہ اس ناکردہ گناہ کا احساس ثعلبہ کو اتنا ہوا کہ آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے. میں نے کیا دیکھ لیا, مسلمان ہونے کے بعد میں نے کیا دیکھ لیا. اور پھر نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر روتے ہوئے کہتے ہیں, اے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. دیکھو یہ احساس گناہ, گناہ نہیں ہے لیکن احساس, نہ کردہ جرم کا احساس. اے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا. اور پھر عشق مصطفیٰ نے انگڑائی دی, محبت رسول نے انگڑائی لی. عاشقوں کی پہچان, عاشقوں کا انداز, عاشقوں کی غیرت عشق رسول. حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں, اللہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا. تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ, اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا, اس گناہ کی اطلاع میرے حبیب کو مت ہونے دینا. اگر ان کو پتا چل گیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا, وہ غمگین ہو جائیں گے, مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. بس اب ایک ہی بات کر رہے ہیں, اے اللہ میرے گناہ کی خبر, تو اس گناہ کا چاہے جتنا بڑا مجھے عذاب دے دے, تیری مرضی, لیکن اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. اگر ان کو اس کی اطلاع ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹے گا, میرے محبوب کا دل ٹوٹے گا. کاش نعتیں سن کر کے جھومنے والی قوم اس عاشق کے احساس کو اپنے دل میں پیدا کرتی. ایک ناکردہ جرم کا اتنا احساس کہ میرے محبوب کو خبر ہو گئی تو دل ٹوٹ جائے گا. یہاں تو رمضان شریف میں بھی داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں, یہاں تو سود کے حرام کے لقموں سے افطار کر رہے ہیں. افطار پارٹیاں ہو رہی ہے مسلمانوں کی. کس کو بلا رہے ہیں؟ جن کے پیٹ نہیں بلکہ ان کا حلق بھی بھرا ہوا ہے. افطار پارٹیوں میں مدعو ان کو کیا جا رہا ہے جن کے حلق بھی بھرے ہوئے اور جو روزے سے نہیں ہے, اور جو بھیونڈی کے مضافات میں, مالیگاؤں کے مضافات میں, بمبئی کے مضافات میں جو روزے دار بچیاں اپنی ماں سے افطار کے وقت کہہ رہی ہے, ماں کھجور بھی آج ہمارے گھر نہ آ سکی, افطار کا انتظام تو کر. ان کے لیے کوئی نہیں سوچتا. یہ مسلمانوں کی افطار پارٹیاں, یہ مسلمانوں کا انداز ہے افطار کرانے کا. جن کے روزے نہیں ان کے لیے دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں, اور جو پانی پہ افطار کر رہے ہیں اور کھجور کھا کر کے جو افطار کر رہے ہیں ان کا کس کو خیال ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ رمضان شریف غریبوں کے ساتھ غم گساری کا مہینہ ہے, غریبوں کی غم خواری کا مہینہ ہے. اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں حضور ایسی سخاوت کرتے تھے جیسے دریا ماہ رمضان شریف میں. حضور تو سخی بہت تھے لیکن رمضان شریف میں سخاوت کا انداز ایسا ہو جاتا تھا جیسے دریا بہہ رہا ہے. پڑوس میں بچیاں بھوکی ترس رہی ہے جن کے یہاں سحری کا انتظام نہیں, اور ہم سحری کے بعد کھانے کو گھر کے آنگن میں پھینک رہے ہیں. کیا انداز ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں.
اب تو مسلمان کافروں کو افطار کراتے. یہ غیرت ایمانی ہے لوگوں کی، کافروں کے ساتھ افطار پارٹیاں ہو رہی. اللہ سے ڈرو مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، رب کا کچھ خوف کرو. اگر تم نے حلق تک کھانے والوں کو کھلایا اور ان غریبوں کو سسکیاں لینے پہ چھوڑ دیا تو قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، ایسا بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا.